شیخ حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ سے تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات سے حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه، اما بعد۔ معزز و محترم قائدین کرام اور میرے قابل احترام علماء کرام، آج جس کتاب کی رونمائی کے لیے ہم سب کو حاضری کا موقع ملا ہے، اسے جب دیکھا تو بہت سی باتیں جو ہم مختلف اداروں کی خدمت پہ مامور ہیں ہماری رہنمائی کے لیے تھی، لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں وفاق المدارس سلفیہ کا ہم مدارس کے لوگوں پہ احسان ہے، وہ یہ کہ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس وقت صرف اورل امتحان ہوتے تھے مدرسے کی حد تک، لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور بہت سے طلباء، اگر ایک کلاس میں 20 طلباء ہیں تو اس میں شاید 8-10 ہی امتحان دیتے تھے، اگلے سال کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھر اگلی کلاس میں چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب انہوں نے قلم کاغذ پکڑایا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ہماری مختلف کلاسز کے اندر آدھے سے زیادہ بچے خود نہیں لکھ سکتے تھے، وہ لکھواتے تھے اور لکھنے والا ساتھ دوسرا بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آج اس مقام پہ ہے کہ اگر کسی مدرسے میں 1000 طلباء بھی امتحان دیتے ہیں مختلف مراحل میں، تو کم از کم ہمارے ادارے میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے پاک پیغمبر پر جو پہلی وحی 5 آیات کی تھی، اس میں یہ بات بڑی خوبصورت تھی، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ طلباء کی ذہانت کو 4 چاند لگ گئے۔ جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں ہے، یاد کرنے سے انسان مختلف مقام پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن جو چیز لکھ لی جاتی ہے، آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث میں نے یاد کی، لیکن مجھ سے زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھنا جانتے ہیں، میں لکھنا نہیں جانتا، بعد میں انہوں نے بھی لکھنا سیکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جہاں انہوں نے ہمارے لیے بہت سے رہنما اصول بتائے اور ہمیں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، ہمارے اندر ایک ڈسپلن تھوڑا سا آ رہا ہے کہ ہمارے طلباء اس ڈسپلن کے تحت امتحان دیتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہر سال اپنے امتحان سے زیادہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وفاق المدارس کا ہم پہ یہ بہت بڑا احسان ہے، ایک ہمارے طلباء کے ہاتھ میں قلم کاغذ پکڑانا، اور دوسرا انہیں ایک لڑی کے اندر پرونا۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ قائد یا ہمارے وہ اسلاف جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان میں میرے استاد ذیشان مولانا محمد اعظم رحمہ اللہ وہ بھی تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، ہم انہیں دیکھتے تھے، لیکن یہ ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ان سب کو اور جو آج موجود ہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج خصوصاً فضیلت الشیخ اللہ اکبر چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ، ان کا ہمارے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ، ہر ادارے کے خادم کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے وہ انہی کے ساتھ ہیں۔
اللہ ان کی محبتوں کو قائم رکھے، جس طرح یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی طرح ان سے محبت فرمائے، ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اللہ اس کا بہترین اجر سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر